السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو چلیے پہلے آپ میں سے کون ان کلمات کو ایک بار دہراتا ہے؟ الأهلام بشر قال فرعون أزغوس. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں. وَأَغْرَقْنَا فراغ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اگلے پہ چلتے ہیں. قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا فراغ بشر مِثْلُنَا. جی قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب اگلے پہ چلتے ہیں. قَالُوا فراغ أَهْلَامٍ. قالوا أضغاث أحلام. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب اگلے پہ چلتے ہیں. وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ فراغ بِعَالِمِينَ. وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ. جی بہت خوب، بہت شکریہ. آپ میں سے کون ان تین کلمات کو دہراتا ہے ایک بار؟ القصص تأكلون خطبكن. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب سوال پہ چلتے ہیں. قَالَ مَا فراغ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب اگلے پہ چلتے ہیں. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ فراغ. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب آخری پہ چلتے ہیں. نحن نقص عليك أحسن فراغ بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. جی بہت خوب، بہت شکریہ. چلیے ان تصویروں کو مکمل کیجیے. خذي كلي اشربي كري قولي. جی بہت خوب، بہت شکریہ. نملة ألهاكم تكاثر مقابر يعلمون تعلمون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. أرضي ألقي اليم عصا. جی بہت خوب، بہت شکریہ. سيارة وارد دلو بضاعة ناسية. جی بہت خوب، بہت شکریہ. سمعت مكر أرسلت متكئا سكين قالت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تين زيتون طور سينين بلد الأمين واد. جی بہت خوب، بہت شکریہ. ذهب ترك أكل نستبق رأى. جی بہت خوب، بہت شکریہ. أبيض أسود قال اثنان أهل رأى. جی بہت خوب، بہت شکریہ. أب أبا أخ أخت زيب استمع. جی بہت خوب، بہت شکریہ. سماء أرض دخان يد صوبان. جی بہت خوب، بہت شکریہ. نار كبس نل خلا مطلع. جی بہت خوب، بہت شکریہ. سريع جزء رطبا تساقط نخل. جی بہت خوب، بہت شکریہ. بقرات سمين اس کا یہ ہے پلورل سمان. اجفاء اجاف. جی بہت خوب، بہت شکریہ. یہ رنگ ہے اخضر اخضر اخضر، اور یہ ہے أخضر غار. مثال کے طور پر غار. اس صورت میں یہ کون سی غار ہے؟ یہ غار ثور ہے. سنبلات خضر سنبلات یابسات أخضر غار. جی جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو دیکھیے یہ خاص غار ہے تو لہٰذا ہم اسے کہیں گے الغار. بقرات
سمين سمان أجفا إجاف. جی بہت خوب، بہت شکریہ. سنبلات خزی سنبلات یابسات اخضر الغار. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو یہ سب صورتیں ہم نے کی تھی. اس میں جو نئی 2 صورتیں ہیں وہ ہے یہ اخضر، یعنی گرین کلر کو ہم بولتے ہیں اخضر، اور جو گفا ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ غار. اور جب کوئی خاص غار ہوتی ہے تو ہم اسے ال کے ساتھ کہتے ہیں، الغار، غار، الغار. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ضمائر تثنیہ غائب کے بارے میں سیکھیں گے. اور اس میں ہم کیا دیکھیں گے؟ ہما. ہما کب لگتا ہے؟ دیکھیے ہما میں کیا خاص بات ہے. 2 مذکروں کے لیے، یعنی 2 بھائیوں کے لیے جو دور بیٹھے ہیں، یا 2 بہنوں کے لیے جو دور بیٹھی ہیں، دونوں کے لیے، یعنی چاہے 2 مذکر ہوں یا چاہے 2 مؤنث ہوں، دونوں کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہما. ہما یعنی ہما کیا لگتی ہے؟ تثنیہ کے لیے. یعنی عربی میں ایک نیا کانسیپٹ ہمیں پتا چلا. سنگولر تو ہر جگہ کامن ہے، سنگولر کے ساتھ پلورل تو ہر جگہ کامن ہے، لیکن عربک میں ڈیول کا بھی کانسیپٹ ہے. تو یہاں پر ڈیول میں ہم نے دیکھا کہ جو 3rd پرسن کا ڈیول ہوگا، جو غائب ہوگا، جو ہماری انٹریکشن کا حصہ نہیں ہے، تو ہمیں کیا کہتے ہیں اس کے لیے؟ ہما. تو آئیے آگے جانے سے پہلے ہم اپنے ارکام کے سفر میں آج اللہ کے کرم سے ہم ایک ایسی چیز سیکھیں گے جس کے بعد ہم کسی بھی جو سورت مبارکہ ہے اس کی آیات کا جو نمبر ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، عربی میں بول سکتے ہیں. تو ہم نے 0 سے آغاز کیا تھا. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور پھر ہم نے یاد رکھا 11 to 19 میں واو عطف نہیں لگتا. اور یہ جو پہلے 2 ہیں اس میں ہم نے 11 اور 12 سیکھا. پھر 13 14 15 16 17 18 19 اور پھر جو بھی 20s میں ہمیں کہنے ہیں، جیسے 29 کہنا ہے، 39 کہنا ہے، 49 کہنا ہے. اس میں ہم نے کیا قاعدہ دیکھا؟ پہلے وہ ونس پلیس کا ڈیجٹ. مثال کے طور پر ہم نے 29 کہنا ہے، پہلے ہم نے کیا کہنا ہے؟ پہلے ہم نے 9 و 20. اب اگر یہ 39 ہوتا تو 9 و 30. اب اگر یہ 49 ہوتا 9 و 40. اسی طرح 50 60 70 80 90. اس کے بعد اللہ کے کرم سے ہم 99 کے آگے گئے. ہم نے پڑھا میاں. میاں کہتے ہیں 100 کو. اور پھر 100 کے آگے کیا کرنا ہے؟ بس میاں لگانا ہے. اور ترتیب کے لحاظ سے بالکل جیسے ہم نے 1 to 99 پڑھا تھا، بالکل ویسے ہی کیا کرنا ہے؟ میاں لگانا ہے. میاں یعنی 100. مثلا ہم لکھتے ہیں 113، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ میاں و 13. اگر ہم یہاں پر لگائیں میاں و 17، یعنی میاں اور عطف کرنا ہے، اینڈ کرنا ہے. اب آج کیا ہے؟ آج اللہ کے کرم سے ہم 200 کے بارے میں جانیں گے. تو 200 میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ جیسے آپ دیکھیے اللہ کا کرم کیا ہے، یہاں سے ہم ڈیول آج پڑھ رہے ہیں اور یہاں سے ہم 100 کو ڈبل کر رہے ہیں، یعنی میاں سے میاتان. آن، یہ جو آن کا ساؤنڈ ہے یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، اور آج ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہاں سے ہم آن پڑھ رہے ہیں، وہاں سے بھی آن پڑھ رہے ہیں. تو فی الحال پہلی چیز دیکھ لیجئے، میاں 100، میاتان 200، میاتان 200. اب باقی کیا کرنا ہے؟ باقی نمبر ویسے ہی ہم نے پڑھنا ہے. تو دیکھیے یہ کیا ہے؟ میاتان و، یہ کیا ہے؟ 1 و 20. یہ کیا ہے؟ پہلے اسے پڑھنا ہے، میاتان و 2 و 30. میاتان، پھر پہلے ہمیں اس کو پڑھنا ہے، یعنی 3 و 40. میاتان 4 و 50. میاتان 6 و 70. میاتان 7 و 80. میاتان 8 و 90. میاتان 9 و 40. یعنی ہم نے دیکھا پہلے ہمیں کیا بولنا ہے؟ 200، پھر 1 پلیس کا اور پھر 10 پلیس کا. تو چلیے آپ میں سے کون اس لائن کو دہراتا ہے؟ 221 232 243 254. بہت خوب، بہت شکریہ. تو آپ میں سے یہ لائن کون کرتا ہے؟ 279 287 298 299. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو چلیے آپ میں سے کون ان 3 کو دہراتا ہے اس ڈائریکشن میں؟ جی 293 248 250. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو چلیے اس ڈائریکشن میں کون کرتا ہے دوسری لائن کو؟ 284 197 231. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب اس والی لائن کو 129 215 100
79 جی بہت خوب، بہت شکریہ. 150 248 193 جی بہت خوب، بہت شکریہ. 231 167 284 جی بہت خوب، بہت شکریہ. 179 215 129 جی بہت خوب، بہت شکریہ. پہلے اوپر والا پھر نیچے والا. 206 210. جی بہت خوب، بہت شکریہ. آپ ذرا یہ پڑھیں، سورہ بقرہ میں اتنی آیات ہیں، آپ ذرا اسے پڑھیے. 286 جی ٹھیک ہے، بہت خوب، بہت شکریہ. تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے اس سلسلے کا آغاز کلام سے کیا تھا. ہم نے جانا کہ اقسامہ ثلاثہ، اسم و فعل و حرف، یعرف الاسم بالتنوین ودخول الف لام بالخفض والنداء وتاء مربوطة. يعرف الفعل بقد سين سوف تاء التانيث الساكنة تاء المتحركة نون التوكيد ياء المخاطبة. وحرف لا يقبل علامة الأسماء ولا علامة الأفعال. له قسمان، مختصة وغیر مختصة. تو چلیے آپ میں سے کون ان کو ایک بار کوئکلی دہراتا ہے؟ باب نجم المفتاح کرسی کتاب قلم سریر. جی بہت خوب، بہت شکریہ. جمل قمیص حمار بیت مسجد. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آج کل ضمائر پڑھ رہے ہیں. ہم نے پڑھا کہ یہ من انواع الاسماء ہے، دل علی الاسم المخفی. جب اسم چھپ جاتا ہے اس کی جگہ پر ہم ضمیر لے آتے ہیں. لہو قسمان، اس کی دو موٹی قسمیں تھیں، البارزہ جو لکھی ہوتی ہے اور المستترہ جو چھپی ہوتی ہے. مزید ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر ابھی تو ہم جو ضمائر پڑھ رہے ہیں یہ منفصلہ ہے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں ضمائر متصلہ بھی پڑھیں گے. تو غائب میں ہم نے دیکھا ہوا ہیا، ہوا مذکر کے لیے، ہیا مؤنث کے لیے. انگلش میں ہوا ہی، ہیا شی. پھر ہوا کا جو جمع ہم نے دیکھا ہم، ہیا کا جمع ہن. اور ہم نے جمع میں دیکھا کہ دو سے زیادہ کی طرف ہمارا اشارہ ہوتا ہے، یعنی ہمارے ذہن میں دو سے زیادہ ہوتا ہے. تو پھر ہم مخاطب کی طرف آئے تھے. بہن کے لیے کیا کہیں گے؟ انت، یعنی آپ. بھائی کے لیے انت. اگر دو سے زیادہ بھائی سامنے ہو تو انتم، دو سے زیادہ بہنیں آگے ہو تو انتن. پھر ہم آخر پر مخاطب پر آئے تھے، یعنی ہم نے کہا میں، انا، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو. انا میں، اور نحنو ہم. اس میں ہم نے دیکھا نحنو میں دو بھی کہہ سکتے ہیں، نحنو دو سے زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں، نحنو. اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ضمائر منفصلہ میں. تو یاد رکھیے منفصلہ فاصلے سے ہے، ان کو ہم ڈیٹیچ پروناؤنس کہتے ہیں. یہ پرسن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آج ہم اس میں تثنیہ کے بارے میں جانیں گے، یعنی تثنیہ غائب، تھرڈ پرسن ڈیول. تو پہلے ہم نے نوٹ کر لینا ہے کہ عربی میں سنگولر پلورل، عربی میں سنگولر پلورل کے علاوہ ڈیول بھی ہوتا ہے. یہ ڈیول کیا ہوتا ہے؟ یعنی عربی میں واحد کے لیے الگ ہے، پلورل کے لیے الگ ہے، اور ڈیول کے لیے الگ ہے. اب مثلا ہم غائب مذکر یا غائب مؤنث دو ہیں، ان دو کے بارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن دینی ہے کہ وہ دو جو ہیں، وہ دو بھائی جو ہیں، وہ دو بہنیں جو ہیں. یا ایک صورت یہ بھی بنتی ہے کہ ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے، ان دو کے بارے میں ہمیں اگر کوئی انفارمیشن دینی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں ہما، وہ دو. تو دیکھیے آج ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ ہما. تو ہما کیا کرے گا ریپرزینٹ؟ وہ دو. ذہن میں کیا رکھنا ہے کہ یہ مذکر کے لیے بھی ہے، مؤنث کے لیے بھی ہے، بلکہ صورت یہ بھی پھر بنتی ہے کہ ایک مذکر ہو ایک مؤنث ہو، ان کی طرف اشارہ کر کے کیا کہیں گے؟ ہما. انگلش کا اس کا ایکویلنٹ دے ہی ہے، ذہن میں کیا رکھیں گے؟ ٹو. تو یہ ہے فرق جب آپ قرآن کریم پڑھیں گے، یعنی اس میں پھر جب آپ ترجمے پہ آئیں گے تو وہاں پہ آپ کو صرف ملے گا ترجمے میں وہ، لیکن یہ آپ کا ذہن آپ کو بتائے گا کہ یہاں پہ مقصد کیا ہے، دو کی طرف اشارہ ہے. تو لہٰذا آج ہم ہما کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو ہما سے ہم ریپرزینٹ کریں گے دو، چاہے مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، یا ایک مذکر ایک مؤنث. لیکن ہے کیا یہ؟ غائب، یعنی جو ہماری انٹریکشن کا حصہ نہیں ہے، یعنی متکلم اور مخاطب کے علاوہ جس کی بات ہو رہی ہے. مزید اور ایک پوائنٹ ہمیں نوٹ کر لینا ہے کہ یہ ہما متصلن بھی آتا ہے، یعنی سفکس بھی آتا ہے، اور وہاں پر اس کا ترجمہ پوزیشن ہوتا ہے، یعنی ان دو کا. فی الحال ہم اسے فرنٹ لائن میں دیکھتے ہیں، فریلی دیکھتے ہیں. اب آئیے دیکھیے ان تصویروں کو. ہم نے پہلے واحد کی صورت میں کیا کہا؟ انا تاجر. پھر کہا ہوا تاجر. پھر کیا کہا؟ انت تاجر. پھر ہم پلورل پہ آئے، ہم نے کہا ہم تاجرون یا ہم تجار. پھر ہم نے کہا انتم تاجرون یا نحن تاجرون. آج کیا ہے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سنگولر تھا، یہاں پلورل تھا، یعنی دو سے زیادہ. آج ڈیول ہے، تو ڈیول کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہما. ہما. یہاں غور کیجئے، ہوا ایک کے لیے، ہم دو سے زیادہ کے لیے،
اور ہما دو کے لیے. مزید آپ نے یہاں پر نوٹ کر لیا ہوگا یہ تھا تاجرن، اس سے بنا تاجرون، اور آج کیا ہے آن، تاجران تاجران تاجران. یعنی آن کا جو ساؤنڈ اینڈ پہ لگتا ہے وہ ایک ڈیول کی سمبل ہے. تو ایک بار دیکھ لیتے ہیں. تاجرن تاجران، طبیبن طبیبان، طالبن طالبان، مدرسن مدرسان. تو یہ جو آن بتاتا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دو سے مخاطب ہے، یعنی یہ دو کے بارے میں ہے. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا تاجرن تاجرون، طبیب کا ہم نے خاص دیکھا تھا اتباع، اور طالب کا بھی دیکھا تھا دو، طلاب بھی اور طالبون بھی، یعنی وہاں پہ ہم نے ڈومیننٹلی اون کا ساؤنڈ دیکھا تھا. یہاں پہ آج کیا ہے آن. تو چلیے آپ میں سے کون پہلے ایسے دہرائی کرتا ہے؟ آپ نے صرف انا ہوا انت سے ان چاروں اسما کو پڑھنا ہے. انا أنا طالب، تاجر، أنا طبيب، أنا طالب، أنا مدرس. هو تاجر، هو طبيب، هو طالب، هو مدرس. أنت تاجر، أنت طبيب، أنت طالب، أنت مدرس. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو چلیے آپ میں سے کون یہ جمع کے جو ہے وہ دہراتا ہے؟ ہم تاجرون، ہم اتباع، ہم طالبون، ہم مدرسون. انتم تاجرون، انتم اتباع، انتم طالبون، انتم مدرسون. نحن تاجرون، نحن اتباع، نحن طالبون، نحن مدرسون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب آپ میں سے کون آج کا جو ہم نے پڑھا یہ ہما دہرائیے. هما تاجران، هما طبيبان، هما طالبان، هما مدرسان. جی بہت خوب، بہت شکریہ. ایک هما تاجران، هما طبيبان، هما طالبان، هما مدرسان. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو اب اسی پیٹرن پہ ہم نے مؤنث میں کیا دیکھا کہ ایک مؤنث کہے گی انا تاجرتن، کسی دوسری کی طرف جو انٹریکشن کا حصہ نہیں ہے کہے گی ہی تاجرتن، اور سامنے اس کی بہن جو ایک تاجرہ ہے کیا کہیں گی انت تاجرتن. پھر ہم نے دیکھا کہ دو سے زیادہ کے لیے اگر وہ انٹریکشن کا حصہ نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں ہن تاجرات، اسی طرح انتن تاجرات، اسی طرح نحن تاجرات. آج کیا ہے ہما. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر تھا تاجرتن، پھر ہو گیا راتن. آج کیا ہے تاجرتان. اگر آپ دیکھیں گے یعنی یہ رت، یہ تا جو ہے فلیٹ تا میں بدل کے آن لے لیا ہے. تاجرتان، طبیبتان، طالبتان، مدرستان. یعنی یہ کیا بنا ہے تاجرتن سے تاجرتان، طبیبتن سے طبیبتان، طالبتن سے طالبتان، مدرستن سے مدرستان. یعنی پھر ہم کیا کہیں گے دو تاجروں کی طرح، یعنی دو تاجر مؤنثوں کی طرف اشارہ کر کے کیا کہیں گے ہما تاجرتان، ہما طبیبتان، ہما طالبتان، ہما مدرستان. آپ میں سے کون پہلے اوپر والے تین کو کرتا ہے؟ أنا تاجرة، أنا طبيبة، أنا طالبة، أنا مدرسة. هي تاجرة، هي طبيبة، هي طالبة، هي مدرسة. أنت تاجرة، أنت طبيبة، أنت طالبة، أنت مدرسة. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب آپ کر لیجئے دوسری لائن ہن انتن اور نحن. هن تاجرات، هن طبيبات، هن طالبات، هن مدرسات. أنتن تاجرات، أنتن طبيبات، أنتن طالبات، أنتن مدرسات. نحن تاجرات، نحن طبيبات، نحن طالبات، نحن مدرسات. جی بہت خوب، بہت شکریہ. آخری لائن کر لیجئے یعنی ہما کا استعمال کیجئے. هما تاجرتان، هما طبيبتان، هما طالبتان، هما مدرستان. جی بہت خوب، بہت شکریہ. آپ نے کیا کہنا ہے تاجرتن تاجرتان، طبیبتن طبیبتان، طالبتن طالبتان، مدرستن مدرستان. تاجرة تاجرتان، طبيبة طبيبتان، طالبة طالبتان، مدرسة مدرستان. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو ہم نے اس سے پہلے یہاں سے شروع کیا تھا، یعنی کتبہ اس نے لکھا، کرا اس نے پڑھا، دخلا وہ داخل ہوا، جلسا وہ بیٹھا، قوما وہ کھڑا ہوا. ہم نے کہا کہ اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں کتبہ اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، ہوا انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں ہوا اس میں مستتر ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا واو الف کے اضافے سے ہم نے دیکھا کتبو یعنی انہوں نے لکھا، قرأو انہوں نے پڑھا، دخلو وہ داخل ہوئے، جلسو وہ بیٹھے، قومو وہ کھڑے ہوئے. یعنی کتبہ میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے اور کتبو میں ہم کی ضمیر پوشیدہ ہے.
آج چونکہ ہم نے ہما کو دیکھا جو دو کے لیے لگتا ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو چاہے مکس میں ہو، ایک مذکر اور ایک مونس، تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، بس ایک الف کا اضافہ کرنا ہے، یعنی کتبہ سے کتبہ، یعنی ہما کتبہ ان دو نے لکھا، قرأ دخلا وہ دو داخل ہوئے، جلسا وہ دو بیٹھے، قوما وہ دو کھڑے ہوئے، یعنی ہم نے دیکھا کتبہ کتبہ، قرأ قرأ، دخلا دخلا، جلسا جلسا، قوما قوما، یعنی ہم نے دیکھا کہ ایک الف کے اضافے سے ہما اس میں انڈرسٹوڈ ہو گیا، یعنی ہمیں کیا پتا چلا، کتبہ اس ایک نے لکھا، کتبہ ان دو نے لکھا، اور کتبو ان سب نے لکھا۔ تو ہم کیا کریں گے اب، ہوا کتبہ، ہم کتبو، ہم کتبہ، هو كتب هم كتبوا هما كتبا هو قرأ هم قرأوا هما قرأوا هو دخل هم دخلوا هما دخلا هو جلس هم جلسوا هما جلسا هو قام هم قاموا هما قاما۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ آپ نے یوں کہنا ہے، کتبہ کتبہ کتبو، قرأ قرأ قرأو، دخلا دخلا دخلو، جلسا جلسا جلسو، قام قاما قامو۔ اور ہم کیا کریں گے، یعنی جب ہم یہ پریکٹس کر رہے ہیں، ہم پہلے ایک انگلی کھولیں گے، بولیں گے کتبہ، پھر دو انگلیاں کتبہ، پھر تین انگلیاں کتبو، کتبہ کتبہ کتبو۔ جی كتب كتبا كتبوا قرأ قرأ قرأوا دخل دخلوا جلس جلسا جلسوا قام قام قاموا۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب دیکھیے بالکل اسی پیٹرن میں ہم نے کیا پڑھا تھا، عورت کی تا، تا تانیس الساکنہ، کتبت اس نے لکھا، قرأت اس نے پڑھا، دخلت وہ داخل ہوئی، جلست وہ بیٹھی، قامت وہ کھڑی ہوئی۔ ہم نے کہا کہ اس میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ ہے، پھر ہم نے اس میں نون کا اضافہ کیا، کتبنا ان سب نے لکھا، قرانا ان سب نے پڑھا، دخلنا وہ سب داخل ہوئی، جلسنا وہ سب بیٹھی، کمنا وہ سب کھڑی ہوئی، یعنی ہم نے دیکھا کہ اس میں ہنہ کی ضمیر پوشیدہ ہے۔ آج کیا ہے، اس کو ذرا دھیان سے دیکھیں، عورت کی تا میں کیا تھا، کتبت قرأت دخلت جلست قامت۔ اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں، الف کا اضافہ کرتے ہیں، کیوں بلا، ہما کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، ڈیول بنانے کے لیے، اس میں ڈیول بنانے کے لیے ہم اس میں الف لگاتے ہیں۔ کتبت اس ایک نے لکھا، کتبتا ان دو نے لکھا، قرأت قرأتا، دخلت دخلتا، جلست جلستا، قامت وہ کھڑی ہوئی، قامتا وہ دو کھڑی ہوئی۔ یعنی ہم یہاں پہ دائماً دیکھ رہے ہیں کہ الف کا اضافہ ہوا۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کتبہ کتبہ، یہاں کیا ہے، بت، یہ جو عورت کی تا ہے اس میں ہم نے الف کا اضافہ کرنا ہے، کتبت کتبتا کتبت کتبتا کتبت کتبتا۔ کتبت کا مطلب اس نے کیا، کتبتا ان دو عورتوں نے کیا۔ کہے گا ہیا کتبت، دوسرا کہے گا ہن کتبنا، اور تیسرا کہے گا ہما کتبتا۔ هي كتبت هن كتبنا هما كتبتا هي قرأت هن قرأنا هما قرأتا هي دخلت هن دخلنا هما دخلتا هي جلست هن جلسنا هما جلستا هي قامت هن قمنا هما قامتا۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ آپ نے یوں جانا ہے اور باقی سب سنیں گے اور کیا کریں گے، لیفٹ ہینڈ کی ایک انگلی، دو انگلی اور تین انگلیاں، ایسے آپ نے کہنا ہے، کتبت کتبتا کتبنا، قرأت قرأتا قرأنا، یعنی پہلے سنگل پھر ڈیول پھر پلورل۔ چلیے شروع کیجئے۔ هي كتبت هما كتبتا هن كتبنا هي قرأت هما قرأتا هن قرأنا هي دخلت هما دخلتا هن دخلنا هي جلست هما جلستا هن جلسنا هي قامت هما قامتا ہن قمنا۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو یہاں سے ہم نے ایک پوائنٹ یہ بھی نوٹ کر لیا کہ ہما بالکل سیم یوز ہو رہا ہے، جبکہ واحد کے لیے مذکر میں ہم کیا کہتے ہیں، ہوا،
اور یہاں کہتے ہیں ہم، یعنی اگر مذکر ہو تو ہم کہتے ہیں ہوا، اگر مذکر جمع ہو تو ہم کہتے ہیں ہم، لیکن یہاں پر کیا ہے، چاہے میسکولائن ڈیول ہو یا فیمینائن ڈیول ہو تو ہمیں کیا پڑھنا ہے، یہاں پر ہما ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس ضمیر ہما کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے سورہ نمبر 9 کی آیت 40 ہے، تو یہاں پر ہما جو ہے ہائی لائٹڈ ہے، تو جو ہی آپ نے ہما دیکھا تو آپ کے ذہن میں ڈیول آنا چاہیے، یعنی یہاں سے دو کے بارے میں کچھ اشارہ ہے، الا تنصروہ، اگر تم اس کی مدد نہ کرو، اگر تم ان کی مدد نہ کرو، فقد، البتہ تحقیق، نصر اللہ، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آہستہ آہستہ، نصرہ اس نے مدد کی، لیکن یہاں اللہ آیا ہے آگے، تو اللہ نے اس کی مدد کی ہے، فقد نصرہ اللہ، اللہ نے اس کی مدد کی ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اسے کافروں نے نکالا، ثانی اثنین، دو میں دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دو غار میں تھے، تو یہ دو کون ہیں؟ تو یہ غار ثور کا قصہ ہے جو ہجرت کے وقت پیش آیا تھا، تو ان میں ایک کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے جو قریب تھے صدیق اکبر جنہیں کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے اپنے دوست سے کہا، اپنے صاحب سے کہا، جو ساتھی تھا اس کے ساتھ، اس سے کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی جب اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تم غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے نازل کی سکینت اس پر، وایدہ، اور اس کی مدد کی، بجنود لم تروہا، ایسے لشکر سے اس کی مدد کی، لم تروہا، جسے تم نے نہیں دیکھا، جسے تم دیکھ نہ پائے، وجعل کلمۃ الذین کفروا سفلا، اور اللہ نے کیا کیا، جو کافر ہیں ان کے کلمے کو پست کر دیا، یعنی اس نے کافروں کی بات پست کر دی، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کی جو بات ہے وہ بلند اور بالا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو آج ہمارا فوکس اس پر ہے، ہما، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اور یہاں سے ہمیں اور ایک بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو دوسرا دوم ہے، یہ خطاب کس کا ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، دوم ہے دوسرا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو یہ قصہ آپ سیرت میں پڑھ سکتے ہیں کہ جب وہ دونوں اس غار میں تھے تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کافی غمزدہ ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر سکینت نازل کی اور ان کی ایسے مدد کی، ایسے جنود سے، ایسے لشکروں سے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہمیشہ بلند رہے گا، واللہ عزیز حکیم، اور جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات پست کر دی۔ تو آپ میں سے کون ایک بار اس کی تلاوت کرتا ہے؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب آئیے ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہم نے کہا کہ جو ہما کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، اور ہما جو ہے یہ مذکر کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے تو مونس کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو پہلی مثال سورہ نمبر 7 کی آیت 23 میں ہے، قولا، انہوں نے کہا، قولا، انہوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے بے شک، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، اور اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو یہاں پر یہ دو کون ہیں؟ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ آدم اور حوا کا جو
سلسلہ ہے کہ پھر انہوں نے اپنے رب سے مخاطب ہو کر کیا کہا؟ قولا، ان دو نے کہا. تو یہاں سے ہمارا پھر وہ انڈرسٹینڈنگ کی جو لیول ہے سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ یہاں پر دو ہے. قولا ایک کے لیے، قولا دو کے لیے، قولو دو سے زیادہ کے لیے. تو کانٹیکٹ سے ہمیں پتا چلتا ہے یہ قولا کون ہے؟ یہ آدم اور حوا ہیں علیہم السلام. سر پھر اس میں جو یہ ربنا اور لفظ ظلمنا انفسنا، اسی طرح سے تغفر لنا یا وترحمنا، اس میں بھی جو لاسٹ والا الف ہے یہ بھی دو کو ڈینوٹ کرتا ہے. جی ہم نے پڑھا نا، یہ ڈیول اور پلورل کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ نحنو، انا اور نحنو کہتے ہیں، وہاں پہ ڈیول الگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ڈیول اور پلورل انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے نا اس کے بعد جو سلائڈ جس پر ہم پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے پرسوں پڑھا نا جس پر ان نحنو سمعنا، ہم نے سنا، دو بھی کہیں گے ہم نے سنا اور دو سے زیادہ بھی کہیں گے. تو یہاں دیکھیں ربنا، اے ہمارے رب، یعنی دو بھی کہیں گے ربنا، دو سے زیادہ بھی کہیں گے ہمارے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سب جگہ ڈیول مقصود ہے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ یس سر. جی تو دیکھیے یہ جو آیت 23 میں ہم نے دیکھا قولا، ان دو مردوں نے کہا. اب دیکھیں سورہ قصص کی آیت 23 میں کیا ہے؟ ولما، اور جب وردا وہ پہنچا، وہ آیا ما مدینہ، ما کہتے ہیں پانی کو، لیکن یہاں پر دیکھو ما مدینہ یعنی پانی پینے کی جگہ یا کنویں. اور جب وہ آیا، اب یہ کون ہے؟ یہ خطاب ہے کس کی طرف؟ موسیٰ علیہ السلام کی قصے کی طرف ہے کہ جب وہ آئے مدین کے ایک کنویں کے پاس، وجدہ اس نے پایا، علیہ اس پر، یعنی اس پانی پینے کی جگہ پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا پایا؟ امتم من الناس، لوگوں میں سے ایک گروہ دیکھا، یسکون وہ پانی پلا رہے تھے، وہیں پہ وجدہ اور وہیں پہ اس نے پایا من دونہم، وہیں پر اس نے دیکھا امرأتین دو عورتیں اس نے وہیں پہ دیکھی. یعنی جب وہ مدین کے کنویں کے پاس پہنچے، انہوں نے وہاں پہ دیکھا کچھ لوگ جو پانی پلا رہے تھے. تو یہ انڈرسٹوڈ ہے اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے. اور وہیں پہ اس نے کیا دیکھا؟ دو ایسی عورتیں ہیں تزودانی جو روکے ہوئے ہیں اپنے مویشیوں کو. قولا اس نے کہا. اب یہاں پہ دیکھیے انڈرسٹینڈنگ اللہ کے کرم سے، قولا اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما خطبکما، تم دو کا کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے، بات کیا ہے، یعنی تم الگ کیوں ہو؟ قولتا وہ دو کہنے لگی. یہاں دیکھیں قولا اس میں ایک مذکر تھا اور مؤنث تھا، یہاں پہ کہا قولتا یعنی دونوں مؤنث ہیں. تو وہ دو کہنے لگیں، وہ دو عورتیں کہنے لگی لا نسکی، ہم نہیں پلاتی، حتی یصدر الرعاء یہاں تک کہ نہ چلے جائیں چرواہے، ہم تب تک اپنے جانوروں کو روک کے رکھیں گی جب تک چلے نہ جائیں چرواہے. اور معاملہ کیا ہے؟ وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے ابا شیخ کبیر بڑے بوڑھے ہیں، یعنی عمر سے بوڑھے ہیں. تو یہاں پر ہماری انڈرسٹینڈنگ دیکھیے کیا ہے، آپ نے نوٹ کر لینا ہے. قولا اس میں کیا تھا؟ آدم اور حوا یعنی دو کا ذکر تھا. یہاں پہ ہے قولتا، یہاں پہ وہ دو عورتیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام سے مدین کے کنویں کے پاس ملتی ہے. تو یہاں پر ہم نے مزید یہ دیکھا کہ اگر ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے، ہم کیا کریں گے؟ ہم مذکر والا فعل استعمال کرتے ہیں، اور اگر دونوں فیمنائن ہے تو ہم مؤنث والا فعل استعمال کرتے ہیں. فی الحال آج جو ہم نے سیکھا تھا قولا، قولت، قولتا. یہ قولتا کے آگے خطبکما، یہاں بھی دو کو ایڈریس کر رہے ہیں. جی بالکل. تو دیکھیے اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کل کی پچھلی کلاس کی، ایکچولی یہ ضمیر متصل ہے جس کی طرف ہم ابھی نہیں گئے، انشاءاللہ ہم جانے والے ہیں. تو ہم نے پڑھا پرسوں یہ جو یوسف علیہ السلام کے قصے میں، تو بادشاہ کیا کہتے ہیں؟ ما خطبکن، ارے تم عورتوں کا کیا حال ہے، ما خطبکن کیا ماجرا ہے تم سب عورتوں کا. یہاں پر کیا کہا؟ ما خطبکما، تم دو کا کیا معاملہ ہے، واٹ از دا میٹر ود یو ٹو. یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ضمائر متصلہ میں سے. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. جی بہت خوب، بہت شکریہ. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. جی بہت خوب، بہت شکریہ. یہ ہے متکلم یعنی انا طبیب، نحن اتباع، انت طالب، انتم طلاب، اور پھر
انت مدرستن انتن مدرساتن هو تاجر هم اتباع هي طالبۃ ہن طالبات اور آج کیا تھا ہما تاجران ہما طالبتان تو یہاں پر ایک بار دیکھ لیجئے یعنی یہاں پر جو عمل ہے یہ بیٹھنے کا ہے یعنی ذہن میں پہلے ہم رکھیں گے جلس تو پھر یہاں سے ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں جلستو جلسنا جلستا جلستم جلستے جلستن جلسا جلسو جلست جلسنا آج کیا تھا جلسا جلستا جلسا جلستا جلسا جلسا جلست جلستا پھر ہم فلو میں کیا کہتے ہیں جلسا جلسا جلسو جلست جلستا جلسنا تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہم ضمائر پڑھ رہے ہیں ضمائر بارزہ اور اللہ کی توفیق سے ہم فعل میں اسے مستتر بھی سیکھ رہے ہیں فی الحال ہمارا فوکس منفصلہ پر ہے جبکہ کہیں کہیں پر ہم نے متصلہ کی طرف بھی اشارہ کیا ہے ابھی تک ہم نے ہوا ہم ہیا ہن انت انتم انت انتن انا نحن اور آج ہم نے کیا سیکھا ہما ہما کس کے لیے لگتا ہے تثنیہ غائب کے لیے یعنی ڈیول کے لیے اور فعل میں مذکر میں ہم نے دیکھا فعل سے فعلا مؤنث میں دیکھا فعلت سے فعلتا اس کلاس میں جو بھی خیر تھا وہ اللہ کے کرم سے تھا اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک